ایمان جس کو کہا گیا وہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان جو قرآن کے اندر میں موجود ہیں اور محمد رسول اللہ سے صحیح حدیث جبریل کے اندر بھی موجود ہیں. تو ان ایمان 6 پر بھی ایمان لانا یہ لازمی ہے. جو آگے 5 پر ایمان لائے کا انکار کرتے وہ مومن نہیں. صحابہ کے دور میں قدریہ فرقہ شروع ہو گیا. قدریہ فرقہ جو ہے تو قدر کو نہیں مانتا, قدر کو تقدیر کو نہیں مانتا. تو یہ صفقہ کی بات شروع ہو گئی. تو اس وقت کے موجودہ صحابہ نے ان لوگوں کو اسلام سے خارج سمجھا, جن لوگوں نے تقدیر سے انکار کیا. تو لہذا ارکان ایمان میں سے کسی کا بھی انکار انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. محترم, میں ایک حدیث کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ دعا میں درود شریف کو پڑھو, آپ کے دل کی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی. یعنی دعا کی جگہ پر درود شریف پر ہی آپ کے دل میں جو دعا ہے اللہ پوری کر دے گا. نہیں, اگر اس طرح کی اگر بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف سکھا دیتے آپ, کیونکہ رسول اللہ سے اتنی دعائیں کی دعاؤں کے لیے اتنی موٹی کتاب بھی کافی نہیں اتنی دعا رسول اللہ ثابت ہے. یہ جو بات بتائی گئی ہے شاید اس حدیث کا اشارہ ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ترمذی کے اندر موجود ہے, جس میں جو ہے آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھنے میں کتنا وقت لگاؤں جو میرا فاضل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اپنا جو وقت ملتا ہے اس کا پاؤ حصہ صرف درود پڑھنے پہ لگا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کچھ اور زیادہ کرو بہتر ہے, کچھ اور زیادہ کرو تو بہتر. انہوں نے کہا کہ آدھا حصہ میں, آپ نے فرمایا کچھ اور زیادہ کرو. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا جو بھی ملتا ہے آپ کو درود پڑھنے میں لگا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی بات اگر ہو جائے تو تمہارے لیے 2 بشارتیں ہیں. آپ نے فرمایا اذا یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. اگر اس طرح کی اگر بات اگر ہو, اگر اس طرح تم کرنے لگو تو تمہارے 2 بشارتیں ہیں, دنیا کی ایک آخرت کی. دنیا کی بشارت یہ ہے کہ تمہاری جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں. یہ تو دنیا کی بشارت ہے. اور آخرت کی بشارت ہے کہ یغفر لک ذنبک, تمہارے جتنے گناہ ہیں وہ سب اللہ معاف کر. یہ 2 بشارت. اب اس حدیث کے اندر جو ہے انہوں نے درود شریف کے بارے میں اللہ کے رسول سے وقت طلب کیا. تب میں پڑھے جتنا زیادہ پڑھو اتنا خیر. لیکن اس میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کوئی اور دعائیں نہ کرو, یہ نہیں فرمایا. اگر یہ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں, بس درود ہی پڑھتے رہو. آپ نے نہیں فرمایا. ان کی جو خواہش تھی, ان کی جو رغبت تھی, اس کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی. السلام علیکم. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا بدعت کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے, جو چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یا آپ کے صحابہ سے ثابت ہو اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول کے دور میں یا پھر خلفائے راشدین کے دور میں جو چیز وجود میں آئی اور اس پر صحابہ نے اجماع کیا, صحابہ نے مخالفت نہیں کی, وہ سنت میں داخل, وہ سنت میں داخل. تو صلاۃ خیر من النوم یہ جو سنت میں داخل ہے. اسی طرح جمعے کی جو اذان ہے, جو دوسری اذان, پہلی اذان, جو دوسری اذان امام جب ممبر پر آ جاتا تب جو اذان جو دی جاتی ہے وہ اللہ کے رسول کے دور میں تھی, لیکن دوسری جو اذان ہے عثمان کے دور میں شروع ہوئی. پہلی اذان جو آپ نے مقام زہرا پر آپ نے دینے کا حکم دیا, چونکہ عثمان کے دور میں اس کی یہ شروع ہوئی اور عثمان کا دور خلفائے راشدین کا دور ہے, صحابہ کی موجودگی تھی اور کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا, تو اجماع صحابہ ہے. یہ جو ہے سنت میں داخل. اللہ کے کیا چاہتا ہوں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو. تو اگر یہ کافی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کی میری سنت کو پکڑو, بس کافی. خلفائے راشدین کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ کچھ باتیں ایسی تھیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں اس پر اجماع ہوا اور صحابہ نے مخالفت نہیں کی. جیسے جو ہے تراویح کی جماعت جو مستقل رمضان میں جاری کی جاتی ہے, عمر کے دور میں جاری ہے, رسول اللہ کے دور میں صرف 3 دن جاری, 3 دن آپ نماز پڑھائی, پھر اس کے بعد باقی پورا رمضان عمر کے دور میں شروع. صحابہ نے مخالفت نہیں کی, اجماع ہوا. چونکہ خلفائے راشدین کے دور میں جو جس پر اجماع ہو گیا اور صحابہ نے اس پر مخالفت نہیں کی, تو پھر یہ سنت میں داخل ہے, اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا.
پاک میں شیعہ ہمسا اردو سے کام بات ہے کیا فوری طور پر خطا تعلق کیا جائے؟ دیکھیے جو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، خاص طور پر پچھلا جو لیکچر جو تھا کہ شیعہ کون ہے، اس میں تو میں پوری وضاحت کر دی کہ شیعہ کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ جتنا جلد کر سکے جتنا جلد ہو سکے ان سے قطع تعلق دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہندو سے کیا کر سکتے ہیں معاملات، ایک ہندو سے کیا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اپنے آخری وقت میں بھی آپ کی ذرا کس کے پاس تھی؟ یہودی کے پاس تھی، 30 سال کھجور کے آگے، 30 سال غلے کے آگے آپ اپنے ذرا اس کے پاس رہن رکھی تھی، معاملات جاری تھی، معاملہ سے منع نہیں کیا گیا، لیکن دلی دوستی یہ نہیں، ان کا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے، ان دینوں کو ولی تھوڑا ماننا ہے، یہاں پر دین میں دوستی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، کیا اجتماعی دعا کرنا غلط ہے؟ بھائی اجتماعی دعا جو ہے کسی بھی موقع پر کی جا سکتی، کہیں بھی کی جا سکتی، کسی بھی حالت میں کی جا سکتی، کسی بھی حیثیت میں کی جا سکتی، اسے منع نہیں، لیکن دعا کے لیے خاص طریقہ بنا لیا ہے، جیسے ہمارے پاس ہمارے لوگوں کے اندر نماز کے بعد اجتماعی دعا، یا فجر اور عصر میں اجتماعی دعا، یا مغرب عشاء میں اجتماعی دعا، یا 5 وقت میں اجتماعی دعا۔ اب اس طرح ایک روٹین بنا لی گئی، تو اب یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو روٹین جو چل رہی ہے، یہ جو طریقہ ہے، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اب مثال تو یہاں بیٹھے، اب میں نے دعا کری، اب آپ سب آمین ہوئے مسئلہ ختم، یہ روٹین نہیں، سمجھ رہے بات؟ دعا بحیثیت ایک دعا کی گئی، ختم ہو گیا مسئلہ، اجازت، لیکن ایک خاص حیثیت بنا لی، مثلا آپ خود ہی ہر فرض نماز کے بعد ہر بھائی دعا کریں، اجتماعی دعا چھوڑیں، ہر فرض نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر بھائی دعا کریں، ایک روٹین آپ نے بنا لی، ابھی جائز نہیں جائز جی بڑی یہ روٹین جائز نہیں ہے، یہ روٹین میں کیا کیا، اور ہمارے پاس ہمارے لوگوں کے اندر روٹین اتنی ثابت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نماز کے بعد دعا میں شامل نہیں ہوا امام کے ساتھ، تو لوگ اتنا حد تک اس کو سمجھتے ہیں کہ گویا کہ اس نے ایک نماز کا ایک اہم ترین ایک جز چھوڑ دیا، دعا کے وقت چلا کبھی امام نے دعا نہیں مطلب نماز ہی نہیں، یہ حساب، تو اب یہ چیز کیا بدعت ہے، بات سمجھ لیں، دعا کبھی بھی آپ کر لیں، کہیں بھی کر لیں، کسی بھی حالت میں کر لیں، دعا اوکے مطلوب ہے، لیکن آپ نے کوئی خاص حیثیت بنا لی، کوئی خاص وقت بنا لیا، کوئی خاص جو ہے وہ شکل بنا لی جو شکل ثابت نہیں ہے، تو پھر یہاں پر ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اگر ثبوت نہ ہو تو چیز بدعت میں داخل ہو۔ اکثر جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ میں نے بات واضح کر دی، اگر ہر جمعہ کے بعد جو ہے دعا کا حکم لازم کر دیا گیا ہے تو پھر یہ چیز بدعت میں داخل ہوگی۔ السلام علیکم، ہمارا دوست جامعہ امام مصری کے طالب علم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے چھوٹے بچے بھی ہیں، سعودی عرب کی دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، ان کے لیے آگے کے ہمارے کام آسان فرمائے، اور ان کے جو ورثاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں، ان کے مسائل پر اللہ تعالیٰ آسان کریں، آمین۔ سانس پہ مساح کرنا سنا ہے کہ سانس اتنے موٹے ہوں کہ اگر ایک میل اگر پیدل چلے تو پھٹے نہیں، تو ایسے سانس پہ مساح کر سکتے ہیں؟ آپ فیکٹری والوں سے کہیں گے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، یا ایسے سانس چھوٹے بازار میں مل جائیں ٹھیک ہے، ایسی کوئی شرط شریعت نہیں لگائی، شریعت نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ ایک میل چلے تو نہ پھٹے، آپ یہ گارنٹی آپ فیکٹری والوں سے لے سکتے ہیں یا سیلس مین سے لے سکتے ہیں، شریعت میں تو نہیں یہ گارنٹی۔ سانس جو ساتر کا مطلب آپ کے پیر کو چھپانے والا، اگر زیادہ حصہ ہے کہ بہت بڑا حصہ اس میں ایکسپوز ہو رہا آپ کا پیر، تو پھر اس میں جائز نہیں ہوگا، کیونکہ سانس کی جو حکمت ختم ہو گئی۔ یہ بعض علماء نے بعض فقہاء نے اس طرح کی شرط لگائی ہے جو شریعت سے ثابت ہوئی۔ ملت کے اتحاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہدایت جس کے ذریعے ملت کے اتحاد ممکن ہے؟ دیکھیے رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں نہیں بلکہ اللہ کی ہدایتیں موجود ہیں، اللہ کی ہدایتیں موجود ہیں۔ اور لیکن جو اختلاف کرنے والے جو اللہ کی ہدایت کو نہیں ماننا چاہتے تو پھر اللہ کے رسول کی ہدایت کہاں سے مانیں گے؟ اللہ کے واضح احکامات ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تم سب مل کر، جمیعا ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کرو، فرقوں میں نہ بڑھو، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگ کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں ہو گئے، ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء۔ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرقوں سے اور جماعتوں میں بٹنے سے اللہ نے منع کیا، اتحاد کی دعوت دی، اتفاق کی دعوت دی، لیکن جو لوگ جو ہے نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے پورا قرآن کے رکھ دیا جائے تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت سے گیر ہو یا غصہ لے، ایسے میں اگر اس شخص کو شرمگاہ سے مادہ خارج ہو جائے کیا ایسے میں وہ غسل کرے یا صرف استنجا کے بعد غسل کر کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، سوچنے سے یا اس طرح کے حالات میں سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہاں پر حکم عام نہیں لگایا جائے، وہاں حکم جو ہے اس نکلنے والے مادے پر لگایا جائے۔ اگر منی اگر خارج اگر ہو گئی، بیچارے چپ سے رہے نکل گیا، تو اس کا مطلب ہے منی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہے۔ لیکن اگر جو خارج ہونے والی چیز اگر شہوت بڑھانے والی چیز، اس کو مزی کہا گیا، اس کو مزی کہا گیا جو پریکمس کہا جاتا ہے، اگر یہ چیز اگر ہے تو اس سے جو ہے صرف وضو لازم آتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ لیکن پریکم سے نکلنے پر جب آپ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو ہمیں فرمایا کہ اس صورت میں پوری شرمگاہ دھوئی جائے، پوری ٹیسٹیکلس کے ساتھ پوری شرمگاہ دھوئی جائے اور پھر جو ہے وضو کیا جائے، اور اگر جو ہے وہ مادہ لینے کپڑوں پر لگ گیا تو اس کو دھویا جائے۔ کیا عورت حیض سے فارغ ہونے کے بعد اور اس کے عادت کے ایام بھی پورے ہونے کے بعد غسل سے پہلے استری کرنا جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے پھر اس کے بعد استری ہو۔ انشاءاللہ یہ مسائل اس میں آئیں گے جو ہمارا فیوچر ٹاپک ہے، جو ازدواجی زندگی کے جو غلطیاں ہیں انشاءاللہ اس میں یہ مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ افضل ہے کہ غسل ہو جائے پھر اس کے بعد ملاپ ہو، اور اگر بعض علماء کے پاس اس بات کی اجازت ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، ناپاکی ختم ہو گئی، تو پھر غسل سے پہلے بھی اس کی اجازت دی گئی۔ اگر رکوع کی حالت میں جماعت میں جا ملی تو کیا اس رکعت کو شمار کیا جائے گا اگر اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہ ملے؟ دیکھیے، اس مسئلے کے تحت اس سے پہلے ایک بات آئی تھی، اس مسئلے کے تحت دو باتیں، ایک ہے تقوی والا معاملہ، دوسرا ہے فتوی والا معاملہ۔ تقوی والا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس رکعت کو جس میں آپ رکوع میں شامل ہوئے شمار نہ کریں، اس رکعت کا اعادہ کریں، اس لیے کہ اس میں آپ کو نہ قیام ملا نہ جو ہے سورہ فاتحہ۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، یہ فتویٰ سلف سے موجود ہے، اور یہاں کی جو علماء کی جو کونسل ہے دائمہ، اس کا بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی انسان رکوع میں شامل ہو گیا، امام کو اٹھنے سے پہلے رکوع میں داخل ہو گیا تو اس کو رکعت مل گئی، چاہے تو وہ رکعت کو شمار کر سکتا، یہ فتویٰ ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اس رکعت میں انسان دوہرا دے تاکہ اختلاف سے نکل جائے۔ اکثر مسجد میں جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت ہوتی ہے جس میں اکثر ایسے لوگ نامت کرتے ہیں جن کے چہروں پر داڑھی نہ داڑھی ہوتی ہے اور نہ ان کے پیجامے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، مطلب پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو کوشش آپ یہ کریں کہ پہلی جماعت میں داخل ہو جائے، مسئلہ ہی ختم، اس سوال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ داخل ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ افضل ہیں اس بندے سے جو امامت کے لیے بڑھ رہا ہے، آپ آگے بڑھ جائیں، یہ بھی مسئلہ ختم ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دوسری جماعت کے پیچھے ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جماعت کر رہا ہے جس کے نہ داڑھی ہے اور نہ جیب اور اس کے پاجامے بھی ٹکنے سے نیچے ہے، تو پھر آپ جو ہے اس بندے کی غلطی نہیں، غلطی آپ کی، دوسری جماعت بھی آپ پیچھے، پہلی تو گئی، دوسری بھی جو ہے جانے والی، اب وہ دوسرا بندہ سنبھال رہا ہے، تو آپ ایسی صورت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے صلو خلف کل بر،
صلوا خلف كل بر وفاجر، نماز ہر نیک اور بد کے پیچھے پڑھ لو جب تک کہ وہ مسلمان ہے، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ وہ بندہ انفرادی طور پر آپ اس کو جانتے ہیں کہ اس بندے کا عقیدہ مشرک شرک ہے، قبروں میں سجدہ کرتا ہے یا غیر اللہ سے مانگتا ہے، یا 11ویں 12ویں والی پارٹی، لڈو پارٹی، اب جو ہے یہاں پر آپ احتیاط، جب معلوم ہے کہ یہ شرکیہ عقیدہ کا حامل ہے، اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی آپ کی، لیکن جو دوسرے جو پڑھ رہے ہیں ان کی ہو جائے گی، ان کو نہیں معلوم، سمجھ رہے ہیں؟ یہ انفرادی اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں آپ اپنے الگ نماز پڑھ لیں یا اپنے الگ جماعت میں، لیکن صرف ٹخنے سے نیچے ہونے کی وجہ سے یا داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے آپ حکم لگا دیں کہ بھائی اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جن کی بھی داڑھی نہیں ہوتی ان کی نماز نہیں ہوتی، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ابھی کا آدمی داڑھی نہیں نماز پڑھتا ہے، آپ کیا نماز نہیں ہوتی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، نماز ہو جائے گی، داڑھی سے نماز کوئی تعلق نہیں، اس طرح پینٹ کے نیچے ہونے سے نماز کوئی تعلق نہیں، پینٹ کا نیچہ ہونا یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، نماز کے لیے خاص نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، گناہ کبیرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اسفل من الكعبین فهو فی النار، تخنے سے نیچے جو حصہ ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، واضح وعید، یہ ہر موقع کے لیے، ہر جگہ کے لیے، آپ جہاں کہیں گھر میں بھی اگر آپ لنگی بن رہے ہیں یا پاجامے، گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں بھی آپ کے لیے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید نہیں فرمائی باہر نکلو تو جیب ٹکنے سے اوپر اور گھر کے اندر ٹکنے سے نیچے نہیں، مرد کا لباس ٹکنے سے اوپر، یہ عمومی ہر حالت۔ اب یہ عام مصیبت ہے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ان شاء اللہ معاملات میں چیز بھی آئے گی کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہے خاص کر نوجوان ٹکنے سے نیچے ہی پہنتے ہیں، یہ حرام جائز نہیں، بلکہ جہنم میں لے جانا تعلق، تو اس کا تعلق نماز سے نہیں، تو اگر کوئی اس طرح کا نماز پڑھا رہا ہے نماز ہو جائے گی اس ان شاء اللہ، آپ اس کے پیچھے پڑھ لیں، نہیں اگر آپ رک کر دیں، آپ تیسری جماعت بنانے کے امکان ہے تو پھر بنا لیجیے، پھر تیسری جماعت ہوتی کیا ہے؟ کیا مکہ سے طواف کے لیے جا سکتے ہیں؟ حدیث اور قرآن کے رسول نے بتائیں کہ اگر آپ کو اگر عمرہ کرنا ہے نہ حج کرنا ہے تو آپ بغیر احرام کے جائیے، طواف کر کے واپس آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، منع نہیں کیا گیا۔ احرام کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لگائی جو حج یا عمرے کی نیت سے میقات کراس کرے، آپ نے جب میقات کی تعیین فرمائی کہ مکہ کے جو ہے نجد والوں کے لیے میقات ہے، عراق والوں کے لیے میقات ہے، یمن والوں کے لیے یلملم ہے، مدینے والوں کے لیے حلیفہ امام نے میقات کی تعیین فرمائی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرہ، آپ نے فرمایا کہ یہ میقات ان لوگوں کے لیے جو یہاں کے رہنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس سے باہر سے آنے والے ہیں، یہاں سے گزرنے والے ہیں، ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، جو یہاں والے نہیں باہر سے آنے والے ہیں اور یہاں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے میقات ہے، لیکن کون لوگ؟ لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج عمرے کا ارادہ لے کر پہنچے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو حج اور جو حج یا عمرے کا ارادہ لے کر ادھر نہیں پہنچتا، مطلب دیکھ اس کے ارادے سے نہیں جا رہا، کسی اور ارادے سے جا رہا، اپنے کام سے جا رہا، یا صرف طواف کے لیے سے جا رہا، کوئی حرج نہیں، اس پر جو ہے احرام لازم نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکے میں بغیر احرام کے، بتایا کب؟ کون فتح مکہ کے موقع پر آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ کے سر پر خود تھی، جنگی لباس تھا، آپ نے احرام نہیں باندھا، بعد میں آپ نے جو طائف سے عمرہ کیا تو ثابت ہے، تو بغیر احرام کے جا سکتے ہیں وہ لوگ جو حج یا عمرے کا ارادہ نہ رکھیں۔ ایک حدیث کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہو گیا، آخری سوال ہے، درود کون سا افضل ہے؟ درود تاج یا درود نکھی جو منصورے میں ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے افضل ترین درود ابراہیم جب نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد، اس میں ایک ساتھ نہیں ہے سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا، یہ سب اپنے ایکسٹرا فٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
سب سے افضل ترین درود ابراہیم جو رسول اللہ نے سکھلایا اور صحابہ کو اپنی تعلیم دی، اور اس سے زیادہ کوئی افضل ہوتا تو اللہ کے رسول نماز کے لیے وہ تعلیم دیتے، کیونکہ نماز کے لیے درود ہے جو اللہ سے افضل ترین قربت کے لیے جو اللہ کے رسول نے ذریعہ بنایا، تو سب سے افضل ترین درود ابراہیم۔ اور باقی یہ جو درود جو موجود ہے منصورے کے اندر، درود تاج، درود لکھی، پتہ نہیں اور جو ہے جی درود گنج، یہ سب درود گنج نہیں، درود گنج ہے، اس لیے کہ رسول ثابت نہیں، یہ لوگوں کا ریڈی میڈ ہے، لوگوں کا بنایا ہو، یہ دیسی رسول اللہ سے جو ثابت ہے وہ کیا ہے جی، وہ آتھینٹک مارک والا درود ابراہیم۔ تو درود ابراہیم کا پتہ کریں، اگر مختصر پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد، یا اللہم صلی وسلم علی محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، مختصر درود۔ لیکن یہ جو خاص اسٹیج جو بنایا گیا ہے، درود تاج، درود ابراہیم، درود لکھی، درود گنج، اور اس کے مختلف فضائل جو لوگوں نے اس میں لکھے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو نہ پڑھا جائے، بلکہ جو ہے اس کو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے، افضل ہے، اور پڑھنا جو ہے وہ ہے جو درود ابراہیم ہے، لہذا اس سے